دوستو ذرا سوچئے، آپ ایک اندھیرے رات میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سٹارز چمک رہے ہیں اور ہر سٹار ایک سورج ہے اور ہر سورج کے گرد شاید پلینٹس گھوم رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان پلینٹس میں بھی ہمارے جیسا کوئی انسان یا کوئی اور کریچر ہوگا، اور کیا وہ بھی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچتے ہوں گے کہ کہیں دور کوئی اور زندہ کریچر ہوگا، اور اگر وہ ہم ہیں تو کیا ان کو ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی؟ تو دوستو یہ سوال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہم نے مائکروسکوپ سے لے کر ٹیلیسکوپ تک بنا دیا، ہم نے اسپیس پروبس بھیجے اور ہم نے ریڈیو سگنلز بھی بھیجے، یہاں تک کہ اپنی دل کی بات بھی اسپیس کی گہرائیوں میں چھوڑ دی، لیکن آج تک جواب نہیں آیا۔ کیا واقعی ہم اس پورے یونیورس میں اکیلے ہیں، یا جواب بس انتظار کر رہا ہے لیکن بہت زیادہ وقت لگتا ہے؟ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی کویسچنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی میں ہم اس پورے یونیورس میں اکیلے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سائنس فیملی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کو زندہ رہنے کے لیے اصل میں چاہیے کیا۔ تو سائنس کے مطابق 3 سب سے بڑی چیزیں جو لائف کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو ان میں سے نمبر 1 پہ آتا ہے پانی لیکوئڈ فارم میں۔ دوستو پانی ہی وہ چیز ہے جو سیلز کو بناتا ہے، انرجی کا سسٹم چلاتا ہے اور ہر بائیولوجیکل پروسیس کا بیس ہے۔ اسی لیے اگر کہیں بھی لیکوئڈ واٹر مل جائے تو سائنٹسٹ ترنت کہتے ہیں کہ یہاں لائف کی چانسز ہے۔ تو نمبر 2 پہ آتا ہے ہیبیٹیبل زون میں۔ دوستو پلینٹ کا ٹیمپریچر نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ گرم، تو اسی زون کو سائنٹسٹ ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، بالکل ارتھ کی طرح، جہاں نہ پانی جم جاتا ہے اور نہ پانی ترنت ابال جاتا ہے۔ تو دوستو نمبر 3 پہ آتا ہے ایٹماسفیئر اور پروٹیکشن۔ دوستو پلینٹ کی گرد ایک ایسی لیئر ہونی چاہیے جو ہارمفل ریڈیشن سے بچا سکے اور ٹیمپریچر کو بھی سٹیبل رکھے۔ دوستو ان تینوں میں سے ایٹماسفیئر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ایٹماسفیئر نہ ہو تو پلینٹ پر لائف سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ اب دوستو اگر آپ سوچیں کہ صرف ہماری گلیکسی یعنی ملکی وے گلیکسی میں ہی دوستو اربوں سٹارز ہیں اور ہر سٹار کے گرد ملٹیپل پلینٹس ہو سکتے ہیں، تو آپ خود ہی سوچئے کہ کتنی جگہ ایسے ہو سکتی ہے جہاں یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہوتی ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میتھمیٹیکلی لائف ضرور ایگزسٹ کرتی ہوگی۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے اگر لائف کہیں اور ہے تو ہمیں اب تک ان کا سگنل کیوں نہیں ملا؟ تو دوستو اسی پوائنٹ پر آتا ہے ایک بہت فیمس ایکویشن جس کا نام ہے ڈریک ایکویشن۔ تو 1961 میں فرینک ڈریک نے ایک فارمولا بنایا تھا جو یہ ایسٹیمیٹ کرتا تھا کہ ہمارے گلیکسی میں کتنی انٹیلیجنٹ سویلائزیشن ہو سکتے ہیں جو ہم سے بات کرنے کے قابل ہے۔ تو ایکویشن کے مطابق نمبر بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، ہزاروں یا لاکھوں سویلائزیشنز۔ مگر دوستو یہاں ایک پیراڈوکس آتا ہے جسے کہتے ہیں فیرمی پیراڈوکس۔ فیرمی نے کہا اگر یونیورس میں زندگی اتنی زیادہ ہے تو پھر وہ سب کہاں ہے؟ ہمیں ابھی تک کوئی پروف کیوں نہیں ملا؟ نہ کوئی ریڈیو سگنل، نہ کوئی اسپیس شپ اور نہ کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ تو اسی پیراڈوکس کے جواب میں سائنٹسٹ نے بہت تھیوریز دی ہے۔ کچھ کہتے ہیں شاید وہ سویلائزیشن ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان کی سگنلز ہمیں ابھی تک پہنچی ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں شاید وہ ہماری طرح سگنلز ڈھونڈ رہے ہیں لیکن دونوں طرف سے ابھی تک کوئی کنیکشن نہیں بنا۔ اور کچھ سائنٹسٹ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایڈوانس سویلائزیشن اپنی سگنلز کو چھپاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے اگر کوئی ہوسٹل مخلوق ان تک پہنچ گیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ لائف تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن بہت دیر تک سروائیو نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے سویلائزیشن ٹیکنالوجی بناتے ہیں لیکن پھر خود اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں، جیسے نیوکلیئر وار، کلائمیٹ چینج یا ڈیزیزز۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے، جتنی زیادہ گلیکسیز، جتنی زیادہ سٹارز اور جتنی زیادہ پلینٹس ہم اسپیس میں دیکھتے جا رہے ہیں اتنا ہی یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لائف ضرور ایگزسٹ کرتی ہوگی۔ دوستو سائنٹسٹ کو صرف سگنل سننا نہیں تھا بلکہ اپنے طرف سے بھی سگنلز بھیجنا تھا۔ پھر ہم نے اسپیس کی گہرائیوں میں اپنی آواز، اپنی تصویریں اور اپنی کہانی تک بھیج دی تاکہ اگر کوئی اور سویلائزیشنز وہاں ہو تو ہمیں سن سکے۔ تو دوستو انہی میں سے سب سے پہلا اور سب سے فیمس سگنل تھا اریسیبو میسج۔ تو سال 1974 میں اریسیبو ٹیلیسکوپ سے ایک پاورفل ریڈیو سگنل بھیجا گیا تھا جس میں انسان کی بیسک انفارمیشن لکھی گئی تھی۔ تو اس میسج میں ڈی این اے کے اسٹرکچر، انسان کی تصویر، سولر سسٹم کا نقشہ اور نمبرز تک شامل تھے۔ یہ سگنل ایک سٹار کلسٹر M13 کی طرف بھیجا گیا تھا
جو ہم سے 25,000 لائٹ ایئرز دور ہے۔ مطلب اگر وہاں کوئی ہوا بھی تو ان کا جواب ہمیں 50,000 سال بعد ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ کوشش ہوئی جس کا نام ہے وائجر گولڈن ریکارڈ۔ سال 1977 میں ناسا نے 2 اسپیس کرافٹ بھیجے جن کا نام تھا وائجر 1 اور وائجر 2۔ ان دونوں میں ایک گولڈن ریکارڈ رکھا گیا تھا اور اس گولڈن ریکارڈ میں دنیا کی آوازیں تھے، جیسے سمندر کی لہریں، برڈز کے کریپس، بچوں کے لوتر، 55 زبانوں میں گریٹنگز۔ اس میں اردو اور ہندی گریٹنگز بھی تھے، جیسے آپ سب کیسے ہیں، ہم سب اچھے ہیں اور آپ کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہیں۔ سوچئے دوستو، اگر کبھی کوئی ایلین اس ریکارڈ کو سنتا ہے تو اسے ہمارے کلچر، ہماری میوزک اور ہمارے زندگی کی چھوٹے چھوٹے آوازیں سمجھ آئیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے ایک کاسمک ٹائم کیپسول بھیج دیا ہو۔ لیکن اب سوال پھر وہی اٹھتا ہے، کیا یہ سگنلز کبھی کسی تک پہنچ پائیں گے؟ دوستو، یونیورس اتنا بڑا ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ریڈیو سگنل بالکل سمندر میں ایک بوند جیسا ہے۔ تو شاید وہ سگنلز ہمیشہ اسپیس میں بھٹکتے رہے یا پھر کسی دن کسی ایلین سیویلائزیشن کے ریسیور پر گر جائے۔ سائنس کے نزدیک ان کوششوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سائنس اور اپنی امیجنیشن کو ٹیسٹ کیا۔ ہم نے دکھایا کہ انسان صرف دنیا تک سیمت نہیں، بلکہ وہ اپنی پہچان یونیورس کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہ صرف رومانٹک آئیڈیا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک لاجک بھی تھا۔ اگر ہم کبھی پریزنس کا پتہ نہیں دیں گے تو کبھی بھی کانٹیکٹ کی پاسبلٹی ضرور رہے گی۔ تو اس لیے سائنٹسٹ نے کہا چلو رسک لیتے ہیں، اپنا سگنل بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہم نے ابھی تک دیکھا کہ انسان نے اسپیس میں سگنل کیسے بھیجے اور یونیورس میں آواز کیسی چھوڑی۔ لیکن دوستو، اصلی سوال ابھی باقی ہے کہ اگر ایلینز نے ہماری آواز یا سگنل سن لیا تو کیا ہوگا، اور کیا واقعی میں اس ڈارک یونیورس میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہے، اور اگر ہے تو وہ کہاں ہے؟ دوستو، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے پلینٹس ہمیں مل چکے ہیں جو بالکل ارتھ کے کانسنس لگتے ہیں۔ وہاں کی ہوا، وہاں کا ٹیمپریچر اور کبھی کبھی تو پانی کے نشان بھی ملے ہیں۔ اور سننے والی بات یہ ہے کہ کچھ پلینٹس کو ہم نے ریڈیو سگنل کی طرف ٹارگٹ بھی کیا ہے، مطلب شاید ہمارا پیغام ابھی وہاں کی طرف سفر کر رہا ہو۔ سوچئے اگر کسی دن ان میں سے ایک پلینٹ سے جواب مل جائے تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم 6 ایسے پلینٹس کے بارے میں جانیں گے جہاں لائف ہونے کی سب سے زیادہ چانسز ہیں۔ دوستو، اگر آپ سائنٹیفک امیجنیشن کو پسند کرتے ہیں اور یا پلینٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوستو، ویڈیو کیسے لگا آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔